أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره وبشره سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وليكن نظرنا في عمارة الأرض صلوات على محمد وعلى عزیزان گرامی، ہم نے مولا کائنات علیہ السلام کے اس خط کا انتخاب کیا ہے اس اشرے کے لیے. یہاں پہ یہ چوتھا سال ہے جو میں اشرہ پیش کر رہا ہوں، لیکن اس خط پہ تیسرا سال ہے. آج اس سلسلے کی چھٹی مجلس ہے جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مولا حضرت مالک اشتر سے فرما رہے ہیں، اے مالک، آج جو مجلس ہے وہ ہے مولا نے تقسیم پہ، جو ٹیکس جمع کرو اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے. یہ میں موضوعات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا نے خراج رجل کہا جاتا ہے. مختلف الفاظ ہیں. ایک زکوٰۃ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے کہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. تمام اپنے جو انسان اس کے خود کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے مشخص ہیں شریعت محمدی میں، بہت روشن ہے کہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ، 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. آج ہم آپ کی حدیث میں موجود. درہم و دینار سونا چاندی کے سکے میں ہوں، پھر غلات ہیں جیسے گندم ہے، کشمش ہے، کھجور ہے. تو ان 4 غلات کے اوپر جو، گندم، جو پہ کشمش اور کھجور، ان 4 غلات پہ. اور پھر 3 مویشی ہیں، اونٹ ہیں، گائے بھینسیں اور بھیڑ بکریاں. اب گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. انسان اسلام میں، شریعت محمدی میں اور فقہ جعفری میں قیاس کی اجازت نہیں. قیاس سمجھتے ہیں کہ اس پہ شریعت نے کچھ کہا ہے، اس پہ خاموش ہے. کیونکہ اس پہ خاموش ہے تو چلو میں اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ حکم بنا دیتا ہوں. یہ اپنے پاس سے شریعت میں کچھ بنانے کی اجازت نہیں ہے. آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بس وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. باقی شریعت جو ہے وہ اللہ کی ہے، رسول خدا کی ہے. شریعت محمدی میں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے. حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. کہ چلے میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہے کہ پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں.
چیزوں پہ زکات ہے، اس طرح 7 چیزوں پہ خمس ہے. کیا غوطہ لگائیں گے سمندر میں، یا خزانہ اگر مل جائے، کنز اسے خزانہ کہتے ہیں، غوطہ لگانے سے حرام و حلال مختلط ہو جائیں، یعنی ارباح مقاصد ہیں. تو 7 چیزوں پہ خمس ہے، 9 چیزوں ایسے کفارات ہیں، گناہوں کے کفارے ہیں. روزہ اگر توڑ لے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ پیسے جو دیے جاتے ہیں ان سب کے لیے شریعت نے بتا دیا ہے کہ کس کس چیز کے لیے کتنے کتنے پیسے دینے ہیں، کفارہ دینا ہے، زکات دینا ہے، خمس، سب کے لیے سکیل موجود ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ کون مستحق ہے، کسے دیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ حاکم نے جمع کیا، اب میں نے جمع کر ہی لیا ہے، اتنے پیسے آ گئے ہیں تو اس کو اس پہ لالچ آنے لگے اور کہے کہ میں ہی رکھ لیتا ہوں. اب یہاں پہ ایک اور لفظ ہے، میں نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ کھول کے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ اصطلاحات اگر نہیں بھی یاد ہوں گی تو کفارات کی پوری بحث ہے. یہ گناہ کرو گے اس کا یہ کفارہ ہے. اب میں گناہوں کو نہیں گنواؤں گا کیونکہ وقت نہیں، میرا موضوع بھی نہیں ہے، وہ کسی درس میں کہیں اور موقع ملا تو پیش کر دوں گا. تو کفارہ اسی طرح سے دیات ہے، اگر بعض گناہ ہیں، قتل ہے یا مختلف اگر کسی سے کو ہاتھ کٹ جاتا ہے تو ان سب کے لیے دیات ہیں، اس کا ایک الگ بات ہے. پھر ایک خراج، لفظ ہے عربی میں خراج، اس کو یاد رکھیں گے. اسے کہتے ہیں آپ لوگ انگریزی اور اردو کے اندر، اردو نے ابھی انگریزی سے لیا ہے، انگریزوں نے اسلام سے لیا ہے، گھوم پھر کے پھر مسلمانوں میں آ گیا. اسے کہا جاتا ہے خراج، اسے کہتے ہیں آپ ٹیکس. اب مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله، اے مالک تمام لوگ برابر کا حق رکھتے ہیں ٹیکس کے پیسے پہ. میں نے جملہ کہہ بھی دیا، خراج پہ. یہ نہیں ہے کیونکہ میں صدر ہوں، کیونکہ وزیر اعظم ہوں، کیونکہ چیف منسٹر ہوں، گورنر ہوں، کمشنر ہوں، جو بھی عہدہ ہوں. اب مجھے نہیں سارے عہدے معلوم، عہدے تو اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کا کیونکہ میں عہدے دار ہوں، میں نے ٹیکس جمع کیا ہے تو ٹیکس اب میرا ہی ہوا. مولا فرما رہے ہیں پہلی بات انہیں نظر میں رکھنا جنہوں نے ٹیکس ادا کیا. اور پھر جو لفظ استعمال کیا جس کو میں نے عنوان قرار دیا، تھوڑے سے توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. یہ خشک موضوعات ہیں لیکن میں پھر بھی پڑھ رہا ہوں اور میں ممنون ہوں آپ حضرات کا، میرے بھائیوں کا، میرے بچوں کا کہ ان محبت سے میرے ان سخت ترین الفاظ کو آپ سن رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ فل یکن نظر ہوگا، اے مالک آپ کی نظر رہے فی عمارت الارض، جب ٹیکس جمع کریں تو تعمیر، شہروں کو بسانا آپ کی نظر میں ہونا چاہیے. شہروں کو بسانا، ٹیکس بینک بیلنس بنانا نہیں ہے، بلکہ شہروں میں سڑکوں کی تعمیر کی ضرورت ہو، ہسپتال کی ضرورت ہو. عمارہ یعنی تعمیر، عربی میں عمارت کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں تعمیر. فرماتے ہیں تعمیر، مقصد ہے تعمیر، بناؤ، تعمیر کرو، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی تعمیر کرو. مالک اگر رعایا میں کوئی مستحق موجود ہے تو پیسہ پاس نہ رکھنا، کل جب مستحق نہیں ہوگا تو پچھتاوا ہوگا، میں نے پیسہ روکے رکھا، آج مستحق نہیں رہا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں پیسہ جمع کرنا. صدر اسلام میں بعض ایسے بیت المال جسے کہا جاتا ہے جو پیسہ سب کا ہے، چاہے وہ خمس کا ہو، زکات کا ہو، خراج کا ہو، یہ سب بیت المال ہے. اب میں طبقات تو جلدی نہیں پیش کروں گا. صدر اسلام میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جب وہ دنیا سے گئے تو اس زمانے میں لاکھوں اشرفیاں چھوڑ کے گئے. مستحق موجود ہے اور آپ کے پاس پیسہ رکھا. ایک سخت یہاں مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مالک اگر مستحقین موجود ہوں اور پیسہ تم اپنے پاس جمع کر لو، یاد رکھنا یہ تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا. اور اس کی وضاحت میں جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، میرے بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے، میں بہت ذمہ داری سے کھل کے پڑھ رہا ہوں یہ سارے موضوعات بغیر پرواہ کیے. بھائی اب اس پہ غور کر لیجیے گا، اسی نحو میں مولا فرما رہے اسی خط میں، اسی جہاں پہ یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے، مولا فرماتے ہیں اے مالک سیلاب آنے لگیں گے، فصلیں تباہ ہوں گی. ایک حدیث نبوی میں ہے کہ اگر زکات لوگ روک لیں گے تو مویشی مرنے لگیں گے.
کئی لوگ کہتے ہیں ارے جانوروں میں بیماری پھیل گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا بیماری آئی کہاں سے۔ رسول خدا فرما رہے کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے؟ جب مسکینوں، یتیموں کا، بیواؤں کا، مستحقین کا حق کھا لو گے تو خود بخود مویشیوں میں بیماریاں آ جائیں گی، وبائیں آئیں گی۔ کئی لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ بہت سے گناہوں کے اثرات آتے، خدا کی طرف سے نشانیاں آتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ مالک تباہی پھرے گی، برباد ہو جائیں گے۔ چوتھے ماہ فرماتے ہیں کہ چند ایسی اخلاقی بیماریاں ہیں، ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے پورے پورے شہر اجڑ جاتے ہیں، عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ پہلا، جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق ادا نہ کرے، ان سے قطع تعلق کر لے، ایسا نہ ہو کہیں انہیں خمس و زکوٰۃ دینا پڑ جائے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، میں یہ جملے پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک اگر میرے خاندان میں کوئی خمس کا مستحق ہے اور میں باہر ادا کر دوں تو وہ خمس قبول ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا مستحق میرے گھر میں موجود ہے، خاندان میں موجود ہے، میں نے کہا یہ فقیر ہی رہیں، کوئی اور غریب کھا لے، نہ اللہ قبول کرے گا نہ رسول قبول کرے گا۔ امام قبول نہیں کرتے اس آدمی کا خمس و زکوٰۃ جو خاندان میں مستحق موجود ہو اور کہے یہ فاقے سے رہے، کسی اور کو ادا کرے۔ یہاں تک سرور کائنات کی حدیث ہے، اگر آپ کے علاقے میں، محلے میں، شہر میں مستحق موجود ہے، دوسرے شہر میں زکوٰۃ نہیں لے جا سکتے۔ زکوٰۃ فطرہ کہاں چلا جاتا ہے؟ میں اب اس پہ نہیں بولوں گا۔ عزیزان گرامی، خمس جمع ہوتا ہے، اسے بھی دوسرے شہروں میں بھیج دیا جاتا ہے، چاہے یہاں پہ سادات کی بیٹیاں گھروں میں کام کرتی رہے، یہاں پہ کوئی مستحق مومن بیچارہ اپاہج رہے، بیمار رہے، کچھ نہ کر سکتا ہو، لیکن جمع کرنے والوں کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں۔ ٹیکس جمع کرنے والوں کی بھی، عزیزان گرامی، ٹیکس جنہوں نے دیا نہیں ان کے بنگلے اور گاڑیاں موجود ہیں، جو دینے والے ہیں نہ ان کی سڑکیں صحیح ہیں، نہ گھر میں پانی آ رہا ہے، نہ محلے کی تعمیر صحیح ہو رہی۔ مجھے معلوم ہے بہت خوف ہے، کیمروں پہ باتیں جا رہی ہیں، لیکن میں پرواہ نہیں کرتا۔ جب میں لندن میں رہ کے وہاں پہ اتنا کھل کے بولتا ہوں تو میں یہاں پہ بھی ڈروں گا نہیں، میں بہت کھل کے بولوں گا۔ مولانا سید علی رضا رضوی کی صحت و سلامتی کے لیے درود پاک بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ممنون۔ دیکھیے میں پرواہ نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے پڑھنا ہے سچ سمجھتا ہوں۔ میرا عہد جناب سیدہ سے ہے، صاحب الزمان سے ہے، جو بھائی اس عزاداری کے وارث کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے باپ کی عزاداری نہیں ہے، عزاداری ہے مولا حسین کی، وارث ہے صاحب الزمان۔ ہم سب انہیں جواب دے ہیں، نہ میں حکمرانوں کو جواب دے ہوں، نہ پولیس کو، نہ کمشنر کو، مجھے جواب دینا ہے صاحب الزمان کو۔ یہ امامہ اگر میں نے پہن لیا تو میں انہیں جواب دے ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کون کس کو برا لگ رہا ہے۔ برا آپ نے مجلس کس پہ پڑھی تھی؟ اگر تجھے لگ رہا ہے میں نے تجھ پہ پڑھی ہے، تجھی پہ پڑھی ہے۔ غور کر لیجیے گا، اب یہ دیکھیں سب سے جو پیچیدہ معاملہ ہے نا وہ پیسوں کا معاملہ ہے۔ ہر چیز تو سمجھوتا تو کر لیتے ہیں، عہدے پہ، کرسی پہ، منصب پہ، لیکن پیسے پہ قتل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ چھوٹے چھوٹے باغ تک چھین لیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ حکمران طبقہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے سب کچھ چھیننا ضروری ہے، نہیں چھینوں گا تو ایسا نہ ہو جو افراد ان کی طرف آ رہے ہیں پیسہ ملنے پہ میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، میں ان کو فاقوں پہ لے آؤں گا تاکہ ساتھ دینے والے چھوڑ کے چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، بات کو یاد رکھیے گا، چاہنے والے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب برا وقت ہو اور وہ ساتھ کھڑا رہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں۔ کربلا برپا ہو رہی ہو، کربلا برپا ہو رہی ہو، جو ساتھ کھڑے رہے وہ حقیقی چاہنے والے ہیں۔ امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کے سخت ترین وقت میں جو ساتھ کھڑے رہے وہ حقیقی چاہنے والے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، میں جو باتیں پیش کر رہا ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں مالک
تعمیر کرنا. ایک اور بات رکھے گا, ایک کام میرا کام نہیں ہے, وہ کام مجھے اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں پولیس مین نہیں, اب مجھے کوئی چور مل جاتا تو میں فوراً پولیس کو خبر کروں گا یا چند لوگوں کے ساتھ مل کے پکڑوں گا, پولیس کے پاس لے جاؤں گا, بھائی یہ آج کا نظام یہی ہے, بھائی یہ آدمی چور پکڑا گیا, یہ آپ سزا دیجیے, قانون اپنا. لیکن یہ نہیں میں کر سکتا کہ بھائی چور میں نے پکڑ لیا تو میں خود ہی سزا دے دوں. توجہ, عدالت کا کام میں خود ہی انجام دے دوں. توجہ سارے مجمع کی, سڑکیں خراب ہیں. عزیزان گرامی, کئی مقامات پہ انسان کو قانون کو سہارا دینا پڑتا ہے, لیکن اگر قانون نافذ کرنے والے قانون نافذ کر رہے ہوں. آج پاکستان میں کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے چور پکڑا خود ہی سزا دے دی. کیوں بھائی آپ نے سزا کیوں دے دی؟ کہ ہمیں معلوم ہے پولیس سزا نہیں دے گی. پولیس والے بیچارے جو باہر کھڑے ہیں, آپ میں نہیں پڑھ رہا ہوں, میں کلی بات کر رہا ہوں. ایسا کہ کسی کو حق نہیں ہے شریعت محمدی اور رسول خدا کے ماننے والے کے حق کو چھینے, خاص طور سے مالیات کا معاملہ, پیسے کا معاملہ, اقتصاد کا معاملہ. آج ایک چند باتیں کہنے والا ہوں, سخت ترین ہوگی, بچوں کے لیے شاید پیچیدہ ہوں, لیکن میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو مولا نے کہا کہ مالک جتنا بھی ٹیکس جمع کریں گے اس سے ملک کی تعمیر ہونی چاہیے. تعمیر میں تمام کے تمام ٹیکس, زکوٰۃ, خمس کے پیسوں میں پہلا حقدار کون ہے؟ میں سب سے درخواست کر رہا ہوں میرے جملوں کو غور سے سنیے گا, خاص طور سے میرے بھائی میرے بچے سب اس کو سننا ہے میرے خاطر. استحقاق کا پہلا حق کس کا ہے؟ قرآن نے جو بتایا, پہلا حق جس کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہے, پہلا حق اس کا. ایک آدمی کہتے ہیں مجھے مکان بنا دیجیے, اور آپ کے سامنے 100 افراد موجود ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں. اب آپ کسی کو مکان لے کے دیں گے یا پہلے کھانا پینا ادا کریں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ طبقات موجود ہیں. عزیزان گرامی, بنیادی جو چیزیں شریعت محمدی میں بتائی گئی, مولا امیر علیہ السلام نے نافذ کیا. فرما رہے کہ پہلا حق للفقراء والمساکین, فقراء جن کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو, سال کا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو, 3 وقت کا کھانا. رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ میری حکومت میں کوئی کبھی بھی بھوکا نہ سو. ہم ایک فرماتے ہیں میری حکومت میں آج تک کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا. جب حضرت جندب نے سوال کیا نا, زمین پہ چونٹیاں تھیں, مولا کتنی تعداد ہے چونٹیوں کی, پورا میدان چونٹیوں سے بھرا ہوا, یعنی کوئی ان کی تعداد بھی جانتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا تھا جندب, نہ صرف یہ کہ میں ان کی تعداد جانتا ہوں, میں یہ بھی بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں, مادہ کتنے ہیں. میں ممنون ہوں, آپ میرے سخت ترین تبلیغ کے جملوں کو بھی نعروں سے سن رہے ہیں. عزیزان گرامی, وہ امیر جو جانوروں, حشرات الارض, کیڑے مکوڑوں کی تعداد جانتے ہیں, نرمادہ جانتے ہیں, یا وہ نہیں جانتے کون سے انسان کس جگہ رہ رہے ہیں, کھانا کھایا ہے یا نہیں. یہ جو کوفے میں کہا جاتا ہے مولا امیر کے بازوؤں پہ نشان تھے. امام حسن نے مصطفیٰ سے پوچھا یہ نشان کیسے ہیں آپ کے بابا کے؟ پشت پہ. کہا میرے بابا رات کی تاریکیوں میں بوریاں بھر بھر کے یتیموں کے, مسکینوں کے, بیواؤں کے, غریبوں کے گھر جاتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہا ہے؟ عزیزان گرامی, پیٹ بھر کے کھا لینا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ پہلے مستحق کو اس کا حق پہنچانا. یہ آج جملے مولا امیر سے متعلق میں چھٹے مانگ کے ایک حدیث کو پیش کر دیتا ہوں. جب سفیان ثوری, چلے اس نے بھی ایک صوفی بزرگ نے امام صادق سے کہا مولا آپ کی پوشاک اچھی ہے, دیکھتی ہے, جبکہ آپ کے جد امیر المومنین کی جو پوشاک تھی پیبند لگی ہوئی تھی. آپ اپنے جد کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے, میں آپ کے دادا علی کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں. میرا لباس پھٹا ہوا. مولا نے اپنے عصا سے اس کا کرتا اتارا, کہا تو ریاکار ہے, اوپر پھٹا ہوا کرتا ہے, اندر صاف ملائم کپڑے پہن رکھے ہیں. پھر امام نے اپنی ابا اتاری. امام نے کہا اب دیکھ میرے جد امیر المومنین کا کرتا میرے بدن میں ہے.
جس پہ پیوند لگے تھے میں نے پہن رکھا. کہا کہ آپ نے اوپر اچھے کپڑے کیوں پہنے؟ کہا میرے دادا کے زمانے میں غریب زیادہ تھے، غربت عام تھی، میرے زمانے میں امیر عام ہے. اگر میں آج پرانا لباس پہنوں گا تو سارے امیر یہ سوچیں گے جعفر صادق مانگنے کا اشارہ کر رہے ہیں. کہ ہم مانگتے نہیں، عطا کرتے ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. گہرائی کتنی، کہاں کتنا ہے پانی؟ گہرائی کتنی، کہاں کتنا ہے پانی؟ دریا ہی بتائے گا سمندر کی روانی. ارے ریت کو سمجھنا ہے تو کسی سلطان کو سمجھو، یا دین کو سمجھنا ہے تو پھر عمران کو سمجھو. نعرہ حیدری. بھئی یہ میرے سب جملے برداشت کریں، کچھ نوٹ دے رہا ہوں. اس کا مطلب تھوڑا سا خدا پیش کرنے پڑے گا. بسم اللہ اتنی دھیمی آئی ہے. اذان گرامی بھائی تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. تاریخ کو پیش کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا، کل بھی عرض کیا تھا کہ میرے شیعہ سنی دونوں بھائی بیٹھے ہیں، مجھ سے بہت سے آ کے باتیں ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ حوالہ چاہیے مجھے، یہ آپ نے کہا. بہت محبت سے میرے اہل سنت بھائی آ گئے. میں بہت کھل کے پیش کر رہا ہوں، اسی لیے کھل کے پیش کر رہا ہوں تاکہ ان بھائیوں کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے. کل کوئی یہ نہ کہے میں آیا تھا مولانا نے بتایا نہیں تھا. بہت کھل کے پیش کر رہا ہوں. اذان گرامی، صحابی رسول حضرت ابوذر غفاری، معاملہ کیا تھا ان کا؟ وہ جہاں مجمع دیکھتے تھے فوراً کہتے تھے ایھا الناس، لوگوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کو مولا. کیا ہوا؟ ان پہ پابندی لگ گئی. کن کی طرف سے؟ خلفاء کی طرف سے. یہ آج ہمارے یہاں سنت نبوی، حدیث نبوی کی کتنی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اذان گرامی، قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت مسلمان دیتے ہیں حدیث نبوی کو، سنت نبوی کو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے فرقے میں سب سے بڑے دو فرقے اہل سنت اور اہل حدیث. شیعوں سے بھی زیادہ آتی ہیں اہل سنت، یعنی سنت نبوی اور حدیث. آپ کو پتا ہے کہ کتنے برس سنت نبوی پہ پابندی لگی رہی؟ بیان کرنے پہ کوڑے تھے. کن کی طرف سے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف سے، جو اس وقت حکومت میں تھے. کوئی بیان نہیں کر سکتا. معاملہ کیا تھا؟ کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ کہ جب بھی کوئی صحابی حدیث بیان کرتا ہے ہمیشہ علی کی شان بیان کرتا. حضرت ابوذر غفاری کو ملک بدر کر دیا گیا، ایگزائل نہیں کیا گیا. تقسیم بیت المال کو پیش کر رہا ہوں. پہلے دن حضرت ابوذر کا شام کہاں بھیجا؟ دمشق. گورنر وہاں کا بہت سخت ہے ابوذر. اب آپ کی اس طرح سے ہم خبر لیں گے کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حکمرانوں سے کبھی ٹکر نہیں لینی چاہیے. ہمارے لاکھوں درود و سلام ابوذر غفاری اتنی سختیوں کے باوجود حکومت کے خلاف خاموش ہیں. آئے شام، میں نے واقعہ پڑھ رکھا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. 5 سے 10 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، سارے کرنے کی توجہ دیں. پہلا دن جناب ابوذر کا، بزرگ صحابی ہیں، سفید بال سفید داڑھی، حاکم شام. دیکھا بہترین لباس، بہترین گھوڑا، اور دمشق میں لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں. کہ مجھے تو پتہ چلا تھا شام میں بہت پیسہ ہے. کہ حاکم کے پاس پیسہ ہے، رعایا کے پاس نہیں. شاید لوگ پہنچ گئے ہوں. آج حکمرانوں کے پاس اسلامی ممالک میں اتنی دولت ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں جتنا مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے پاس پیسہ ہے. کہیں تو نام بھی گنوا سکتا ہوں بادشاہوں کے. حضرت ابوذر پہلا دن ہے دمشق میں. کل لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے. حاکم سے کہا کہ بھئی حاکم بہترین لباس میں، اموی حاکم، بنو امیہ کا حاکم.
جناب بزرگ غفاری نے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا بھائی لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کہا روکنے والے تم کون ہو؟ کہا انا صاحب رسول اللہ، میں رسول خدا کا صحابی ہوں۔ کا نام کیا؟ کہ ابو ذر۔ وہ بھی جانتے تھے انہیں خاموش کرانا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا آئیے میرے گھر چلیے، مہمان رکیے، میرا محل حاضر ہے۔ کہا اگر سارے کے سارے یہ دمشق میں سڑکوں میں سونے والے مہمان بناتے ہو تو میں بھی چلتا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ان سب کو کھانے کی دعوت کو میں بھی چلوں گا۔ کہ نہیں، آپ صحابی رسول ہیں، کھانا آپ کے لیے۔ کہ مجھے ایسا کھانا نہیں چاہیے جہاں فقیروں کے پیٹ کو کاٹ کے امیروں کو کھانا کھلائے، ایسے امیر کا پیسہ مجھے نہیں چاہیے۔ حاکم کو بہت پریشانی۔ ابو ذر اگر 1-2 ہفتے یہاں رہ گئے، 1-2 مہینے، تو ہمارے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ تو اپنے غلام سے کہا کسی بھی طرح ابو ذر کو یہ 20,000 دو کہ یہ خاموش ہو جائے۔ غلام آیا، آنے کے بعد کہا ابو ذر آپ کے لیے اس زمانے میں 20,000 اشرفیاں لے کے آئے۔ حضرت ابو ذر کے الفاظ کا دمشق کے سارے فقیروں کو 20,000 مل گئے ہیں، سب کو اتنی اشرفیاں ملی ہیں؟ کہ نہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کے لیے خاص انعام ہے۔ کہ مجھے خاص تحفہ نہیں چاہیے، سب کو دو، میں بھی لینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا، اس غلام نے کہا ابو ذر آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اگر پیسے رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لباس میں پیبند ہے، کھانے کو نہیں۔ کا خبردار، کھانے کو ہے، 2 روٹیاں ہیں، 1 روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا، اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا۔ اتنا تبکل آج علماء میں بھی نہیں، بڑے بڑے علماء میں آپ کو، مفتیوں میں، علماء شیعہ سنی علماء میں آپ کو نہیں ملے گا اتنا تبکل۔ کہ صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا۔ کہ ابو ذر غربت ہے، لباس پھٹا ہے، پیسے رکھ لو، آپ غریب ہیں۔ جناب ابو ذر نے کہا خبردار، مجھے غریب نہ کہنا، میرے دل میں علی کی ولایت ہے، میں غریب نہیں ہوں، غریب وہ تیرا حاکم ہے جو علی کا بغض دل میں لیے بیٹھا ہے۔ حیدر کی ولایت ہے یا اللہ کی امانت، حیدر کی ولایت ہے یا اللہ کی امانت۔ اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ ارے تم دشمن محمد بھائی میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ دیر چلتے رہیے بس۔ یعنی اس کا مطلب ہے صدر اسلام سے بیت المال کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی۔ جو سرور اسلام، سرور کائنات رسول اسلام قوانین دے گئے تھے، اس کی پامالی شروع ہو گئی تھی اور آج تک جاری۔ میں جانتا ہوں میں سخت ترین الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ نے گرامی بدترین طریقے سے بنو امیہ نے رسول خدا کی تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ یہاں تک کہ جو پیسہ تقسیم کیا جاتا تھا اس میں اپنوں کا خیال رکھا جاتا تھا، اقربا پروری عام تھی، جتنے عزیز رشتہ دار تھے وہ سب بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، اور جو مستحقین تھے وہ پس رہے تھے۔ میں پاکستان کی حالت نہیں سنا رہا، میں بنو امیہ کی حالات سنا رہا۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے کہا اقربا پروری، نہ تعلیم دیکھی جاتی تھی، نہ علم دیکھا جاتا تھا، نہ کردار دیکھا جاتا تھا، بس یہ دیکھا جاتا تھا یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، عہدہ مل جانا چاہیے، بس اپنا ہے تو عہدہ اسی کا ہے۔ سرور کائنات نے کہا تھا یہ جو میرے اہل بیت ہیں ان سے اگر کوئی باعظمت ہوتا تو وہ میرا سب سے قریبی ہوتا، علی سے کائنات میں کوئی افسر نہیں، اس لیے اللہ نے علی کو میرا بھائی بنایا۔ میرے جملے بہت رہے ہیں۔ اللہ نے گرامی، اللہ نے دیکھا کہ شجرہ بڑا اہم ہے، حسب نسب بڑا پاک ہونا شرط ہے،
اس نے رسول خدا سے فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آج مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا ہوگا جنت میں جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو حسن و حسین کو خوش کرنا ہوگا، اگر ان کے دشمنوں کو خوش کرو گے تو پھر تو جہاں دشمن جائیں گے وہیں جاؤ گے۔ میرے جملے سخت تو نہیں؟ اللہ کے راضی بس بھائی زحمت تمام تھا، 5,000 کی زحمت آخری شبیں ہیں۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجیے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں سنتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو ابھی ہمارے ایک اسلامی ملک میں نام لینے حضرت آل سعود میں سعودی عربیہ میں ایک بہت بڑی 10 کروڑ ڈالر لگا کے فلم بنائی ہے، ڈرامہ سیریل بنایا ہے بنو امیہ کے دفاع میں، شاید پہنچ گئے ہوں۔ چلیں آپ بتا دیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے، میں ممبر صاحب نہیں سکتا، طنز نہیں کر رہا بیٹا، آپ لوگوں کو پتا ہے نا 10 کروڑ ڈالر لگا کے انہوں نے پورا ڈرامہ سیریل بنایا، ماہ رمضان میں نشر کریں گے۔ اس میں یہی سوچ لیتے کہ یہ ہمارے چوتھے خلیفہ کو ہم توہین کر کے پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب پورا کا پورا ڈرامہ سیریل بنا لیا، نشر کر دیا انگریزی سب ٹائٹل کے ساتھ، امریکہ میں چلنا چاہیے، ہم سارا خرچہ دیں گے، یہ چلاؤ۔ تو بی بی سی کے نمائندے نے لکھا اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد یقین ہو گیا بنو امیہ بالکل آل سعود جیسے تھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یعنی میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یعنی وہ یعنی جو بادشاہوں کا تصور بنا رکھا ہے، جو عیاش اوباش قسم کے، ممبر پہ بیان نہیں کیا جا سکتا ان لوگوں کے کردار کو۔ جس ملک سے حجاز مقدس سے سرور کائنات نے بت پرستی ختم کروا دی تھی، وہاں دوبارہ مندر بنا دیا گیا۔ جہاں سے شراب کو ختم کر دیا گیا تھا، وہاں پہ ٹورزم کے نام پہ کہ ہمیں دوسری دنیا کے لوگوں کو لے کے آنا ہے، شراب کے اڈے دوبارہ کھول دیا گیا۔ اور کہنے کو لفظ کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے، خادمین حرمین سے پتہ نہیں یہ خادم کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے، لکھتے کیوں نہیں کھل کے خادم اسرائیل؟ ان کے جو 2 حرم ہیں وہ مکہ مدینہ میں نہیں ہے، ایک امریکہ میں ہے، دوسرا اسرائیل میں ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں کے حکمران طبقے کو میری بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن عزیزان گرامی، جن کا حجر اسود خانہ کعبہ میں نہ ہو، وائٹ ہاؤس میں رکھا ہو، وہ اسلام کی تبدیل کے فیصلے کرنے چلے ہیں۔ عزیزان گرامی، جن پہ خود رسول اسلام نفرین کرتے ہو، آج ایک مسلمان حکمران نے 400 ملین ڈالر کا یعنی 40 کروڑ ڈالر کا امریکی صدر کو جہاز دے دیا، اور مسلمان ممالک کھانے کو مانگ رہے ہیں کہ گندم دے دو، ہمارے یہاں آٹا ختم ہو گیا، سودان میں جائیے مسلمان ممالک۔ میرے جملے آج زیادہ سخت ہو گئے، چلے اب اللہ خیر رکھے۔ عزیزان گرامی، نہیں میں ڈرا نہیں ہوں، آپ کے لیے ڈر رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ کہاں یہ حکمران؟ ایک سیر آدمی کو جس کے پاس اربوں خربوں کا ملک ہے، اسے 40 کروڑ ڈالر کا جہاز دے رہے ہیں، اور فقیر مانگنے والے کو گندم بھی دینے کو تیار۔ کویت کے ایک شہزادے نے برطانیہ کے چڑیا گھر کو 2 کروڑ ڈالر دیا۔ چڑیا گھر بند نہ کرو، جانور جائیں گے کہاں؟ 2 کروڑ پاؤں یا 2 کروڑ ڈالر میری طرف سے۔
اور ہمارے مسلمان ممالک میں اتنے پیسوں کا کئی لاکھ افراد مہینے کا کھانا کھا سکتے ہیں، اربوں روپیہ بنتا۔ عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں میں نے آج سخت الفاظ میں کہا، لیکن بیت المال کی تقسیم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بتائی ہے، اگر اس لحاظ سے بیت المال کو تقسیم کیا جاتا، خدا کی قسم نہ دنیا میں کوئی فقیر ہوتا نہ مانگنے والا ہوتا۔ 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 2 ارب 10 کروڑ، لیکن مسلمان حکمرانوں کے اندر اس وقت نہ غیرت نامی کوئی چیز ہے، نہ حیا نامی کوئی چیز ہے۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام اہل بیت، جناب امیر سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ ایک یہودی کے باغ میں مدینے سے باہر کام کر رہے تھے، جن کے اشارے سے پہاڑ سونا بن جائے، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اب میں یہودی کے باغ میں کام کر رہا، اور جب دوپہر میں واپس آ رہے ہیں تو حضرت مقداد ابن اسود مولا کو کلی کے ملے مدینے کی، کم مقدار مدینے کی اس گرمی میں آپ دوپہر میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مولا سے پوچھنے والا نہیں، مولا آپ بھی تو گرمیوں میں باہر ہیں۔ حضرت مقداد نے کہا مولا گھر میں فاقہ ہے، میرے بچے کھانا مانگ رہے تھے، میرے پاس کھلانے کو کچھ نہیں تھا، تو میں شرمندگی مٹانے کے لیے اپنے بچوں سے سڑک پہ باہر آ رہا ہوں۔ مولا نے کہا اے مقداد یہ کھانا آپ اپنے بچوں کو کھلا دیں۔ جناب مقداد نے دیکھا مولا مجھے خود پتا ہے دختر رسالت کائنات کی ملکہ اور حسنین فاقے سے، آپ کھانا گھر لے جائیں۔ مولا نے فرمایا اے مقداد نہ فاطمہ کھانا کھائیں گی نہ حسنین کھانا کھائیں گے جب مقداد کے بچے بھوک سے دوڑ رہے ہیں۔ یہ اہل بیت کا مزاج نہیں ہے دوسروں کو فاقہ کروا کے کھانا کھانا ہے۔ اور بنو امیہ کا کردار، جنہوں نے حسین کے ایک چھوٹے سے بچے کو ساتھ رکھا، 7 محرم کی شب ہے، آپ جانتے ہیں نا 7 محرم کو عمر سعد نے مولا حسین کا پانی بند کر دیا۔ جب بار بار وہ پوچھنے آتے تھے نا اے حسین آپ بیعت کیجیے گا یا نہیں، مولا نے فرمایا نہیں۔ کہاں حکم نامہ آیا ہے قیدر ابن زیاد کا، اگر حسین بیعت نہ کریں تو پانی بند کر دو۔ مولا نے کہا تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، میں بیعت نہیں کروں گا، یزید کی بیعت نہیں ہو۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ بس بھائی آج کی مجلس کے لیے بہت معذرت، پہلے انشاءاللہ بہتر اللہ سے پیش کروں۔ جب 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، جو مشکیزوں میں پانی رہ گیا تھا وہ بیویوں نے اور مولا نے بچوں کو بھیجا، ہم پانی نہیں پیئیں گے، بچوں کو پانی پینے دو۔ ایک وقت آیا وہ پانی بھی ختم ہو گیا، شدت کی پیاس، ایک چھوٹی سی بچی مشکیزیں ہلا ہلا کے دے رہے، شاید کہیں پانی رہ گیا ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ کے ہمارے میں طور پر رہا ہے۔ میں نے آج دوبارہ روایات دیکھی مقتل میں، یہاں تک ملتا ہے جناب علی اصغر ہاتھ پاؤں اپنے مچل رہے تھے، چلا رہے تھے کہ کچھ دودھ مل جائے۔ شیر خوار 6 مہینے کا بچہ، جناب سید الشہداء نے روز عاشور کئی مرتبہ نعرہ بلند کیا، حل میں ناصر ینصرنا۔ جب پہلی مرتبہ فرمایا نا حل میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ تو سب سے پہلے اللہ نے آواز دیا ہے حسین اگر آپ کہیں میں کربلا کی سرزمین کو دوبارہ کروں، ان اشیاء کو گواہ پر بات کروں گا، پروردگارا جو بچپن میں وعدہ کیا تھا میں پورا کروں گا۔
مرتبہ کہا مولا سجاد نے آواز دی اماں مجھے تلوار لا دیجیے میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا. مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا سجاد آپ پہ احترام ثابت ہے جہاد ثابت ہے. جب تیسری مرتبہ کہا ملائکہ نازل ہوئے. کہا اے حسین اللہ نے ہمیں آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے. کہا مجھے فرشتوں کی مدد نہیں چاہیے. ایک مرتبہ کہا حل میں ناصر ینصرنا جن حضرت جعفر جنوں کے ساتھ آئے. حسین ہم خدمت میں حاضر ہیں ساری فوج کے لیے چند جن کافی ہیں. مولا نے کہا خبردار ان سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. میں مدد کے لیے نہیں بلا رہا میں اتمام حجت کر رہا ہوں. ان میں سے کوئی یہ نہ کہے حسین نے بلایا نہیں تھا. مولا نے جب 5ویں یا 6ٹھی مرتبہ فرمایا نا حل من ناصر ینصرنا تو اس کے ساتھ ایک جملہ فرمایا حل من ذات یضر حرم رسول اللہ ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردے کو بچائے ہو. بس یہ جملہ کہنا تھا. بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. سب بیویاں غلط آواز سے رونے لگی. مولا کے کانوں میں بہنوں کی آوازیں آئی. مولا خیمے کے قریب آئے اور غلط آواز سے کہا زینب ابھی بھائی زندہ ہے. بیویاں اتنی بلند آواز سے گریہ نہ کریں. کہا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے بچانے والا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو کے حوالے سے گرا دیا. بس علی اصغر کا اپنے آپ کو کے حوالے سے گرانا تھا. سب بیویاں رونے لگی. یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ بچوں کے ساتھ آئے. میں کل دیکھ رہا تھا کسی مجلس میں ایک باپ بچے کو مجلس کے دوران پانی پلا رہا تھا. مجھے احساس ہوا گرمی بہت زیادہ ہے لیکن ماں باپ کو بڑا خیال ہوتا ہے میرا بچہ کہیں پیاسا نہ رہ جائے. اور اگر کسی ماں کو یہ پتا ہو پیاسے بچے کو تیر مارا جائے گا اجروں کو بدلنا. بھائی آج جناب سیدہ کو جناب علی اصغر کا حصہ دے رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا جناب علی اصغر کے مسائل پڑھنا بہت مشکل ہے. جب حضرت مختار بدلے لے رہے تھے نا اشیاء سے تو ایک آدمی سے پوچھتے تھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا. جب انہوں نے ابو خلیل سے پوچھا نا حضرت مختار نے ابو خلیل کبھی میدان کربلا میں رونا بھی آیا. ابو خلیل سوچنے لگا تھا کہاں ایک ایسا موقع تھا جہاں ساری فوج رو رہی تھی. حضرت مختار پریشان ہو کے پوچھتے کون سا مرحلہ تھا کہ ساری فوج رو رہی تھی. کہ جب حسین نے چھوٹے سے بچے کو ابا کے دامن میں چھپا کے لائے تو سب کہہ رہے تھے لگتا ہے حسین قرآن لا رہے ہیں اور قرآن کا واسطہ لے کے کہیں گے جگ روک دو پانی پلا دو. کہا جیسے ہی حسین نے ابا کا دامن ہٹایا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بچہ تھا. مولا نے ہاتھوں میں اٹھایا بچے نے اپنی زبان نکال کے لبوں پہ پھیری. جیسے ہی لبوں پہ زبان پھیری حسین نے آواز دے کے کہا تمہارے نزدیک اگر مجرم ہے تو میں بیعت نہیں کر رہا میں مجرم ہوں یزید کا. اس بچے کا کیا جرم ہے اسے پانی پلا دو. جیسے حسین نے کہا نا بچے کو پانی پلا دو بچے نے تڑپنا شروع کر دیا. ساری فوج رونے لگی اے عمر سعد بچے کو پانی پلا دے. ایک مرتبہ حرملہ ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دے کہا حرملہ اقتا کلام الحسین اے حرملہ حسین کے کلام کو روک دے. بھئی میں کیسے پڑھوں گا آپ کے سامنے. میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں. میں شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں نا حرملہ نے 3 تیر چلائے ہیں کربلا میں. میں تینوں تیر بتانا چاہتا تھا. پہلا تیر جناب عباس کی آنکھ میں مارا تھا. میں نے تو پڑھ دیا ہے. دوسرا تیر مشیزے میں چلایا تھا. تیسرا تیر جس کے 3 منہ تھے لہو ثلاث شعاب روایت کے الفاظ ہیں 3 منہ والا تیر 3 سے شعبہ تیر ایک چھوٹے سے بچے کو مارا.
میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. میں شہادت شاید نہ پڑھ سکوں, مجھ میں طاقت نہیں ہے, اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا. آپ جانتے ہیں نا پرانے زمانے میں جانوروں کو مارنے کے لیے بھی تیر استعمال ہوتے تھے. گھوڑا بہت طاقتور ہوتا ہے, وہ تیر جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا, ہرملہ ملعون نے وہ تیر جناب علی اصغر کو مارا ہے. میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ آج بھی درخواست ہے, اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ یا بچی ہو, اسے پیار کرنے سے پہلے کہیے گا سلام حسین کے بیٹے بیٹیوں. اپنے بچوں کو پانی پلانے سے پہلے کہیے گا حسین مولا آپ کے بچوں کی پیاس میں قربان. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب مختار نے وہ خلیج سے پوچھا, ابو خلیج سب اتنا کیوں رو رہے تھے؟ کہا سب رو رہے تھے جب تیر لگا, لیکن جب حسین واپس جانے لگے نا, وہ حسین جنہوں نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا, عباس کے بازو اٹھا لیے, اور حسین سے بچے کا لاشا اٹھانے کے بعد سارے اشیاء نے دیکھا مولا 7 قدم آگے لیتے تھے, 7 قدم پیچھے لیتے تھے, اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب مختار نے پوچھا کہ یہ سنا نا جناب مختار نے, تو جناب مختار کھڑے ہو گئے منبر پہ اور اونچی اونچی رونے لگے. کہا کسی اور کو تو نہیں دیکھا تھا تم نے؟ کہا در خیمہ پہ ایک بیوی کے پاؤں نظر آ رہے تھے, ایک چھوٹی سی بچی بار بار خیمے سے باہر آتی تھی اور پوچھتی تھی بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا حسین کہتے ہوں گے سکینہ ایسا پانی پلایا ہے اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگے. نبی کہتے ہیں جناب مختار 3 مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے, 3 مرتبہ بیٹھے, آخر میں بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو کربلا کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے اپنے بیٹوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے. بس میں شہادت کے 2 جملے سن لیجیے. مولانا ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو لے آئے, اپنے سارے مسائل کو مختصر کر کے پیش کر رہا. جب لائے تو مولانا نے ایک مرتبہ کہا اگر تم سمجھ رہے ہو میں بچے کے بہانے سے پانی پی لوں گا تو بچے کو خود میری آغوش سے لے کے پانی پلا دو. ایک مرتبہ جب ساری فوج رونے لگی نا تو ہرملہ کو آواز بھی ہمارے ساتھ ہے, ہرملہ اتنا کلام حسین, حسین کے کلام کو بند کر دے. کہ کیسے تیر حسین کو ماروں یا بچے کو؟ ہرملہ نے پوچھا. عمر سعد نے کہا بچے کو تیر مار دے. جیسے ہی ہرملہ نے تیر کمان میں رکھا, چلانا چاہتا تھا, تیر کمان سے گر گیا. ہرملہ نے پھر تیر اٹھایا, کمان میں رکھا, چلانا چاہا, پھر تیر گر گیا. جب تیسری مرتبہ ہرملہ نے تیر اٹھایا, عمر سعد نے کہا او ہرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میری فوج میں سب سے سخت دل کون ہے میں تیرا نام لیتا, تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا. ہرملہ نے کہا او عمر سعد بچے کو تو میں ابھی مار دوں, لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں کوئی برقع پوش بیوی برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے ہرملہ تو بھی اولاد والا ہے, مت مار میرے بیٹے کے بیٹے کو. میں تو ابھی مسائل پڑھنے والا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا برداشت نہ کر سکے.
ایک مرتبہ ہرملا نے تیر چلایا، میں وہاں سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. ہرملا نے تیر چلایا، جناب سید شہداء کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر تھے. روایت کے الفاظ ہیں بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر کا منہ بڑا تھا، تیر لگا کان میں، اس کان سے لے کے اس کان تک پورا گلا. ذبح من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک پورا گلا ذبح ہو گیا. جناب سید الشہداء کے ہاتھوں میں خون آیا. مولانا حسین نے زمین پہ بہانا چاہا، زمین سے آواز آئی، اے حسین اناج کا ایک دانہ نہ اڑے گا اگر علی اصغر کا خون مجھ سے آ گیا. مولانا حسین نے آسمان پہ بہانا چاہا، آواز آئی ایک بارش کا قطرہ نہ برسے گا. بھائی مجھے معاف کر دیجیے گا. مولانا حسین نے جناب علی اصغر کے خون سے اپنی سفید داڑھی کو خضاب کیا. کہا پروردگارا گواہ رہنا، میں نے اپنا علی اصغر آج سے باہر نہیں جا رہا، آج مجھے طاقت نہیں ہے، میں کیسے مکمل کروں. ایک ماں بار بار پوچھ رہی ہے مولا میرے بیٹے کو میں کیسے پیش کروں. میں نے دوبارہ آج روایت دیکھی ہے، رمز المصیبہ میں لکھا ہے، مسائل کی کتاب ہے جلد نمبر 2 میں لکھا ہے. مولا حسین نے ایک بات کو سوچا اور جناب رباب سے کہا رباب کل لاشیں پامال کر دیے جائیں گے، میری ایک آخری حسرت ہے علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو. رباب میرے ساتھ آئیے. مولا حسین نے خیموں کے پیچھے تلوار کی نیام سے ایک گڑھا کھودا، قبر کو کھودا، جناب علی اصغر کو رکھا، ایک مرتبہ قبر کو بند کیا. جب رونے لگے جناب رباب نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہ رباب میرے جد کی سنت ہے قبروں پہ پانی ڈالا جاتا ہے. جناب رباب نے فرمایا مولا قیامت تک آنسو بہاتے رہے، میں اتنے آنسو بہاؤں کوئی اتنا پانی قبر پہ نہیں ڈال سکے گا. بس نہیں، 10 محرم کو مولا نے عصر کے بعد جناب علی اصغر کو دفنا دیا. جب 11 محرم کو ان ملعونوں نے سر قلم کرنا شروع کیے، ایک ایک سر کو نیزے پہ بلند کرتے گئے. ایک آدمی نے کہا ہم نے حسین کے علاوہ 72 کو مارا تھا، ایک سر کم ہے. ایک ملعون نے کہا میں نے خود دیکھا تھا حسین نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دفنا لیا تھا. 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، نیزے زمین میں مارتے جاتے تھے. اتنے میں ایک نیزہ کربلا کی زمین میں گیا. جب نیزہ باہر نکلا اس میں ایک چھوٹا سا لاشا تھا. ایک ماں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا آپ کی آخری حسرت. ایک مرتبہ ایک ملعون نے سر بلند کیا، نیزے میں بلند کر دیا. میں نے تمام کر دیا، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. میں ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیجیے گا. یہ اللہ سستانی کے وکیل کا جملہ ہے، میں نے وہ سے سنا ہے، بہت بزرگ ہیں، سید ہیں. انہوں نے جملہ کہا کہ صاحب الزمان کا ظہور ہوگا، عاشورے کا دن ہوگا، مولا کا ظہور فرمائیں گے، پہلے مدینے جائیں گے پھر کربلا آئیں گے. چہلوں کے دن ہوں گے جب مولا کربلا پہنچیں گے. جب مولا کربلا پہنچیں گے نا امام مہدی علیہ السلام تو سارے زائرین راستہ بنائیں گے، امام کے لیے خود بخود حرم کے دروازے کھلتے جائیں گے. امام زمانہ ایک مرتبہ حرم میں داخل ہوں گے، ذریح مقدس کا دروازہ کھلے گا، امام زمانہ ذری کے اندر جائیں گے، دونوں ہاتھ
موجودے سے قبر میں ڈالیں گے. مولا حسین کی قبر میں دونوں ہاتھ ڈال کے ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے. زائرین سے ایک مرتبہ